پیر خانہ سیال شریف ہے، وہ کافی عرصے سے ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے، ہمیں بھی حکم فرماتے تھے، لیکن چونکہ پہلے ایک جماعت کے ساتھ بڑا پرانا رشتہ تھا، اس وقت ہم اس حکم کی تعمیل نہیں کر پائے. آج ہم اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. آج یہ ہمارے یہاں آئے، ہم اپنا دل آپ کے راستے میں بچھاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کرن ناز. حکومت کے 70 استعفوں کی منظوری کے جواب میں تحریک انصاف کا مسلم لیگ نون کو بڑا سرپرائز. نون لیگ کے رہنما اور سینئر سیاستدان ہیں پیر امین الحسنات، جو ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں. نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کی کیبنٹ میں وزیر مملکت برائے مذہبی امور رہنے والے نواز شریف کو موٹر ویز اور سی پیک کا بانی اور ملک کا حقیقی لیڈر قرار دینے والے پیر حسنات کی شمولیت پر آج تحریک انصاف خوشی کے شادیانے بجا رہی ہے ناظرین. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسری پارٹی سے آنے والوں کا تحریک انصاف میں بڑا والہانہ استقبال بھی کیا جاتا ہے، لیکن جانے والوں کو بکاؤ، لوٹا، ضمیر فروش، امریکہ کا یار، ملک کا غدار کہا جاتا ہے. ان کے تو انفیکٹ بچوں تک کو نہیں بخشا جاتا. اور ناظرین صرف یہی نہیں، حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں پر چند دن پہلے خان صاحب نے تابڑ توڑ حملے کیے. یہ تاثر قائم کیا کہ اس سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے. یعنی جو کپتان کا ساتھ چھوڑ دے وہ امپورٹڈ حکومت کا سہولت کار ہے، سیاسی انجینئرز کا اعلی کار ہے، لیکن جو اپنی پارٹیز چھوڑ کر سیاسی وفاداریوں کو بالائے طاق رکھ کر کپتان کے پاس آ جائے تو پھر وہ تو ضمیر کی آواز ہے، حق و سچ کی فتح ہے، کپتان کا ویژن ہے، وہ بکاؤ مال نہیں ہے، بے ایمان نہیں ہے، غدار نہیں ہے، کسی بیرونی طاقت کا اعلی کار نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. یہ تو سیاسی چال ہے. خان صاحب کو اس بات کا غصہ ہے کہ لوٹا کریسی کے ذریعے ان کی حکومت گرانے کی کوشش کی گئی، لیکن خان صاحب یہ بھول گئے 2018 ان کی وفاقی اور صوبائی حکومتیں بھی ایسی ہی شخصیات کی تو مرہون منت قائم ہوئی تھی. خان صاحب خسرو بختیار، نظر گوندل، راجہ ریاض فتحانہ، غلام بی بی بھروانہ، احسان اللہ توانا، عامر ڈوگر، سردار محمود خان لغاری، باسط بخاری، سمیع الحسن گیلانی، نور عالم خان صاحب، نواب شیر وسیر، طاہر صادق اور دیگر نے انہیں قومی اسمبلی میں برتری دلوائی تو چودھری سرور، ذوالفقار کھوسا، ندیم افضل چند، رضا حیات ہراج جیسے بڑے ناموں کی شمولیت نے پی ٹی آئی کی سیاسی قوت بڑھائی تھی. اور اب ایک بار پھر الیکشن سے پہلے تحریک انصاف نے سیاسی وفاداریاں بدلنے والوں کے لیے اپنی باہیں پھیلا دی ہیں. جلیل شرقپوری، فیصل نیازی، سردار ممتاز کے بعد اب پیر حسنات کی پی ٹی آئی میں شمولیت پنجاب میں نون لیگ کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا رہی ہے. کیا اب بھی تحریک انصاف کے پاس نیوٹرالٹی پر سوال اٹھانے کے لیے کچھ بچ جاتا ہے؟ کیا نواز شریف اور مریم نواز کی واپسی پی ٹی آئی کی اس پیش قدمی کو روک پائے گی؟ یہ آج کے بڑے امپورٹنٹ کوشچن ہیں جو اپنے مہمانوں کے ساتھ اٹھائیں گے. اور مہمانوں میں آج ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون سے نہال ہاشمی صاحب جوائن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوریہ مقبول جان سچویشن کو اینالائز کرنے کے لیے، غریدہ فاروقی صاحبہ سچویشن کو اینالائز کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں. لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں پیر فاروق شاہ صاحب سے، جو کہ پیر امین الحسنات کے بھائی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ مجھے بتا دیجئے فاروق صاحب، 35 سالہ ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیوں مسلم لیگ نون چھوڑنے کا فیصلہ کیا؟ بہت شکریہ آن لائن لینے کا. بس جناب، سیاست میں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ملک کی خاطر ہوں اور عوام کی امنگوں کے مطابق ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح عمران خان نے ایک نوجوان نسل کو ایک آواز دی ہے اور شعور بیدار کیا ہے، اس حوالے سے یہ اثرات ہمارے علاقے تک بھی پہنچے ہیں. اور اس وجہ سے ہمارے جو حلقے کے لوگ تھے اور دیگر جو بیرون ملک بالخصوص ہمارے متعلقین اور لوگ موجود تھے، اور ہمارے حلقے میں موجود ایسے لوگ جو بیرون ملک جاب کرتے ہیں، ان کی طرف سے اور حلقے کے نوجوانوں کی طرف سے ایک بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، خواہش تھی. بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ پیر گھرانہ پی ٹی آئی کی طرف چلا جائے. گورنمنٹ میں حکومت 9 مہینے سے ہے اور یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے. اور جس شخص کو وزیر اعظم نے گلے میں پٹا ڈال کر سڑکوں پہ کھینچنا تھا،
اسی شخص کے ساتھ اتحاد کر کے اور یہ دعویٰ لے کے تشریف لائے کہ ہم ڈالر کو کنٹرول کریں گے، پیٹرول کو سستا کریں گے، کپڑے بیچ کر آٹا عوام تک پہنچائیں گے، اور علاج مال کے سہولیات عوام تک پہنچائیں گے. یہ کرنے کی بجائے آج فیکٹریاں بند ہیں، لوگ لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہیں، گیس کی شارٹیج ہے، آٹا مل نہیں رہا، ڈالر سنبھل نہیں رہا، معیشت ہچکولے کھا رہی ہے، اور انفلیشن نے غریب اور عام سفید پوش طبقے کی تباہی اٹھا دی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. تو ایک ایسا شخص جو اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے اور وہ ایک اپنے ویژن کے ساتھ، اپنے سٹینڈ کے ساتھ کھڑا ہے، تو ایسا شخص اگر ہمیں دعوت دیتا ہے تو ہم نے اس کو بہتر سمجھا کہ ہم اس کو قبول کریں. سر یہ ویژن اور یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہی ایک وجہ ہے کیونکہ 2018 میں مسلم لیگ نون نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا تھا، یہ ایک وجہ تو نہیں ہے چھوڑنے کی پارٹی کو؟ لیکن یہ تو وجہ کا تو پھر آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں نہیں دیا، لیکن ہمیں کوئی ایسی وجہ نہیں بتائی گئی کہ آپ کو اس وجہ سے ٹکٹ نہیں دیا تھا. اچھا، ابھی تحریک انصاف نے آپ کو ٹکٹ کی یقین دہانی کروا دی ہے، آپ ہی سرگودا سے ان کے امیدوار ہوں گے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں ابھی تو ہم جماعت میں شامل ہوئے ہیں، تو اب یہ تو کپتان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کون سی ٹیم سلیکٹ کرتا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں، ابھی وقت گزرے گا اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی آج کا فیصلہ ہے، تو ایسے ٹکٹ یا الیکشن کے حوالے سے چیزیں ابھی ارلی ہیں، ان پہ بات کی جائے. تو ہاں، خاندان کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر اگلا الیکشن میں ٹکٹ ملتا ہے تو میں اس کو کنٹیسٹ کروں گا. یہ متفق کا فیصلہ ہے خاندان. خان صاحب اس وقت جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور خاص طور پر سابق چیف کو بڑا کھل کر نشانہ بنا رہے ہیں. تو اب تو آپ نے شمولیت اختیار کر لی ہے پی ٹی آئی میں، تو کوئی خان صاحب سے اس حوالے سے اس موضوع پر کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی مشورہ دیں گے ویسے آپ خان صاحب کو کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، یا اس سے پہلے کوئی بات ہو چکی ہو آپ لوگوں کے درمیان؟ میں مشورہ کیا دے سکتا ہوں، وہ ایک قومی لیڈر ہیں اور عوامی مزاج کو اور اس کو سمجھتے ہیں. باقی سابق آرمی چیف کے حوالے سے ان کی اگر کچھ چیزیں ہیں تو وہ میرے علم میں نہیں، اور جو وہ تنقید کرتے ہیں، یا یہ تنقید تو دیکھیں نا، اب نون لیگ بھی کر رہی ہے. فاروق صاحب، یہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کے علم میں ہے اس وقت مسلم لیگ نون کے مزید کچھ بڑے نام جو پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے ہوں؟ دیکھیں، پورے پنجاب میں یا پورے ملک میں نون لیگ کی صفوں میں بے چینی تو ہے. ہمارا چلا جانا، اس حوالے سے مفتہ اسماعیل صاحب ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ایک عالم اور پڑھے لکھے آدمی ہیں اور نون لیگ کی حکومت کا حصہ رہے ہیں. ان کو جوکر کہنا اور خاقان عباسی جیسے لوگوں کو پس پردہ پس پش ڈال دینا. جاوید ہاشمی صاحب کا حال دیکھ لیں، آپ غوث علی شاہ صاحب کا حال دیکھ لیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو قابل توجہ ہیں نون لیگ کی قیادت کے لیے. اور مجھے لگتا ہے، مجھے اسٹرانگ میری آبزرویشن ہے کہ کافی لوگ اس حوالے سے پارٹی چھوڑیں گے. آپ اگلے مہینے تک دیکھیں گے کافی لوگ ہیں جو اس بارے میں سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں. میں ابھی ان کے نام نہیں بتاتا آپ کو، لیکن ایسے لوگ ہیں، آپ لگا لیں 20-25 لوگ تو لازمی ہیں. لیکن میں سرٹن نہیں ہوں، لیکن میرا اندازہ ہے آپ کے سوال کے مطابق. آپ اس اندازے کا اظہار کر رہے ہیں کہ 20 سے 25 لوگ ہیں ایسے جو اس وقت اڑان بھرنے کی تیاری کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف. تو یہ یقیناً اگر اس بات میں حقیقت ہے تو پھر تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے obviously بڑی تشویش کی بات ہوگی. آگے پنجاب کے KPK کے الیکشنز بھی ہیں. نہال ہاشمی صاحب السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر سرپرائز ہو رہا ہے سر دونوں طرف سے. خان صاحب آپ لوگوں کو سرپرائز دے رہے ہیں استعفے قبول کر کے، آپ خان صاحب کو سرپرائز دے رہے ہیں. آج ایک اور بڑی اہم وکٹ عمران خان صاحب نے آپ کی گرا دی ہے. چند دن پہلے خبریں آئی تھی کہ خان صاحب نے اپنی ٹیم کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں ان کو PTI میں شمولیت اختیار کروائی جائے، اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں اس کا آغاز بھی ہو گیا. نہال صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں بڑے غور سے اور بڑے توجہ سے سن رہا تھا پیر صاحب کو، اور مختلف میرے ذہن میں خیالات آ رہے تھے. میری بڑی نیاز مندی کا رشتہ ہے، بہت اچھے تعلق رہے ہیں پیر امین الحسنات صاحب سے اور ان کے پورے گھرانے سے. ان کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ سیاست سے زیادہ پیری مریدی اور حلقے کے نوجوانوں کے خواہشات اور جذبات ان پہ ہے. جب اگر حلقے کی جب سیاست کرنی ہے تو پھر ریاست کی سیاست تو نہیں کر رہے نا، تو ٹھیک ہے حلقے کی سیاست کرنا چاہیے، اور کوئی ایسا بڑا فرق کسی کو بھی نہیں پڑتا کسی کے آنے سے کسی کے جانے سے. پہلے بھی ان کے جو حلقہ ہے جو ان کا تھا اس حلقے سے ہمارے ایک اور کینڈیڈیٹ تھے جو جیتے ہیں اور آج ممبر ہیں قومی اسمبلی کے. میری ساری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں. یہ ایک جو سیاست ہے اس کا ایک بہت ہی الگ سلسلہ ہے. اس کا حلقے سے اور لوگوں کے جذبات سے اور نیاز مندی اور مریدی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے، مینیفیسٹو. سوال سر میں نے یہ کیا ہے، چلیے وہ 25 نہیں 100 وجوہات کی بنا پر گئے، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے سر، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سے 25 لوگ مزید ہیں جو پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جو جانا چاہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں شوق سے جائیں. ایسے کردار کی، ایسے شخصیات کی، ایسے لیڈرشپ کی، ایسی نظریات کی، ایسی سوچ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پارٹیوں کو. پارٹی کہیں نہیں جاتی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، آتے جاتے رہیں گے، آئندہ بھی آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 25 نہیں 125 بھی چلے جائیں گے تو نواز شریف، اس کا نظریہ، مریم نواز شریف، اس کی کارکردگی، اس کی کوششیں، اس کی کاوشیں اپنی جگہ رہے گی. شیر کا ووٹ تھا، شیر کا ووٹ ہے اور شیر کا ہی ووٹ رہے گا. نواز شریف کا کام تھا، نواز شریف کا نام تھا، نواز شریف کا کام بھی رہے گا، نام بھی رہے گا، اس کی ووٹ بھی رہے گا. کہ آپ نے جن حالات میں یہ حکومت لی سر اس وقت جو آپ لوگوں کا ووٹ بینک تھا اس سے یہ متاثر ہوا. اور مجھے یاد ہے بہت اچھے طریقے سے یہ حکومت لینے سے پہلے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی بڑی ڈیمانڈ تھی. مریم صاحبہ نے خود بھی یہ کہا تھا. آج اسد قیصر صاحب بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ ہیں جو ٹکٹ مانگ رہے ہیں لیکن کریڈیبلٹی دیکھ کر ٹکٹ دیا جائے گا. تو سر آپ لوگوں کو پچھتاوا تو ضرور ہوتا ہوگا کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک آپ کے ٹکٹ کی مانگ تھی، آج پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. سر جو ٹکٹ کی مانگ کر رہے ہیں وہ نہ ہمارے تھے پہلے، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوں گے. نواز شریف کو آپ مائنس کر دیں نا پاکستان کی ترقی اور تعمیر کے اس کے 9 سال، تو پاکستان پھر 47 کی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے. وہ ملز نکل جاتی ہیں، وہ پاور ہاؤس نکل جاتا ہے، وہ سڑکیں نکل جاتے ہیں، وہ ایئرپورٹ نکل جاتے ہیں، وہ سی پورٹ نکل جاتے ہیں، وہ ہسپتال نکل جاتے ہیں. مائنس کریں نا نواز شریف کو. وہ نیوکلر بم نکل جاتا ہے، F7 تھنڈر نکل جاتا ہے، وہ میزائل نکل جاتا ہے، وہ فارن پالیسی نکل جاتا ہے، وہ سی پیک نکل جاتا ہے. تو جس کو آنا ہے، جس کو جانا جائے، موسٹ ویلکم. پاکستان کے لوگ نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے. اور جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، آج بات ہونی چاہیے اس 4 سالوں کی جو نواز شریف نے اس ملک کے لیا. بات ہونی چاہیے ان کرداروں کی جنہوں نے پاکستان کو اس مقام تک پہنچایا. ان پہ بات کریں. آپ ثاقب نثار پہ بات کریں، آپ کھوسا صاحب پہ بات کریں، آپ فیض حمید صاحب پہ بات کریں، آپ باجوہ صاحب پہ بات کریں، وہ جو ہائیبرڈ پہ بات کریں، ریجیم چینج پہ بات کریں کہ ریجیم چینج کر کے ہم نے کیا پایا، کیا کھویا. یہ ملک آج کہاں کھڑا ہے، اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. پاکستان کی قوم بھی ادا کر رہی ہے. نہال صاحب آپ کی بات آگئی. سر ذرا دیگر معزز مہمان جو میرے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی کامنٹ لینے دیں. بریدہ صاحبہ بھی ہیں، اوریہ صاحب بھی ہیں. اور یہ سب سے پہلے ذرا آپ اس سچویشن کو انالائز کر دیجئے گا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ 8 سے 8-9 مہینے پہلے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی ڈیمانڈ ہوتی تھی، آج پاکستان تحریک انصاف میں لوگ جانا چاہ رہے ہیں جیسا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جیسے پیر حسنات کو ہم دیکھ رہے ہیں. کیا سچویشن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بنتی ہوئی؟ اور اسپیشلی مسلم لیگ نون کے لیے تو یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. پھر دیکھیں، اگر مسلم لیگ نون کو یا اس وقت کے لوگ جو تبدیل کرنے رہے تھے ساری معاملات کو، ان کو اندازہ ہوتا کہ اس پاکستان میں 10 اپریل بھی آئے گا تو شاید نہ کرتے. میں نے وہ رپورٹ ساری کی ساری دیکھی ہیں جس کی بنیاد پہ یہ فیصلے کیے گئے تھے کہ اگر عمران خان صاحب کو نکالا گیا، اور تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس تھیں، اگر نکالا گیا تو عمران خان جو ہیں اتنے ان پاپولر ہو چکے ہیں کہ لوگوں میں نہیں جا سکیں گے. پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دم ہاؤس آف کارڈز کی طرح بکھر جائے گی. اس لیے بہت آسان ہے، آپ اس کو چینج کرتے ہیں. اسی کی بنیاد کے اوپر ایک فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کی حکومت کو اتارا جائے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں 10 اپریل آ گیا. اس 10 اپریل نے وہ تمام اندازے غلط کر دیے.
उस 10 अप्रैल के अंदर पाकिस्तान की तरफ, मैं आपको, और 10 अप्रैल इमरान खान की मोहब्बत में शायद ना आया हो, 10 अप्रैल पाकिस्तान की 75 साल की गंदी पॉलिटिक्स, एस्टैब्लिशमेंट की रोल और इन सारी चीज़ों की वजह से आया है। लोग उकताए हुए थे उस सारे के सारे सिनेरियो से जो 1988 से चल रहा था, बल्कि उससे पहले से चल रहा था, 77 के इलेक्शन से चल रहा था। इसलिए लोग जो थे एकदम अब्रप्टली बाहर निकले। अब 10 अप्रैल किसी संभाला नहीं जा रहा। यही वजह है कि अब जो भी सूरत हाल बनेगी वो इमरान खान के हक की तरफ जाएगी। आप उसके खिलाफ कुछ करते हैं वो हक की तरफ, ये एक आम से आदमी का तजजिया है। मैं आपको बताऊं, आज इस पर तजजिया निगार की जरूरत नहीं है। आप चले जाए पसनी, आप चले जाए गवादर, आप चले जाए पुन्नू आकल, आप चले जाए लाहौर, आप चले जाए कोहाट, आप कैमरा ले जाएं और इंडिपेंडेंटली किससे पूछें कि ये पार्टियां जो थी इकट्ठी हुई थी ये खुद हुई थी, तो आगे से पूछेगा आपको नहीं पता। ठीक, मैं कहूंगा मुझे नहीं पता तो आपका नाम भी ले लेंगे, लेकिन आप तो नाम नहीं चलाएंगे उसके ऊपर, टीवी के ऊपर। मैं आप उससे जाके पूछें कि ये जो अब सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ कौन कर रहा है, तो फिर आपका नाम ले। आप अंदाजा करें कि लोग जहां तक गलियों में पूछते थे कि क्या वो इमरान खान को वापस आने देंगे, तो मैं कहता था कौन नहीं आने देंगे, तो कहता हमें नहीं पता कौन नहीं आने देगा। तो पब्लिक जो है, 18 करोड़ मोबाइल हैं पब्लिक के पास और 12 करोड़ वोटर हैं आपके। पब्लिक बहुत अवेयर हो चुकी हुई है, इसलिए जो लौटा जाएगा वो भी मारा जाएगा, जो नहीं जाएगा वो भी मारा जाएगा। इमरान खान ने टिकट दिया, सर फिर सबके लिए एक बराबर होने चाहिए ना, जो पार्टी में आ रहा है वो भी लोटा होना चाहिए, जो जा रहा है वो भी लोटा होना चाहिए सर। लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ सूरत हाल मुख्तलिफ है ना, जो आ रहा होता है उसका वालिहाना इस्तकबाल है और जो जा रहा है उनके तो बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा सर, उनको गद्दार के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। तो बराबरी होनी चाहिए ना सर, फिर उसूल सबके लिए बराबर होने चाहिए। गरीदा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, किस तरह से देख रहे हैं आप पीटीआई नून लीग के वोट बैंक की तरफ? जी, और ये सब आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, नून लीग के वोट बैंक की तरफ पेशकदमी कर रही है और अब तो सेंट्रल पंजाब तक पहुंच गई है। पीर हसनात साहब सरगोदा से ताल्लुक उनका, रावलपिंडी में भी बड़ा असर और रसूख रखते हैं और फिर उनका एक मजहबी असर और रसूख बहुत ज़्यादा है, उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। फिर जो ओवरसीज़ हैं उनमें भी बड़े मोतक़दीन हैं उनके। कैसी देख रही है सिचुएशन? आप नहीं समझती हैं नून लीग के लिए बड़ा धचका है उनकी शमूलियत पीटीआई में करना? बहुत शुक्रिया किरण नाज साहिबा, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम एंड टू बी ऑन योर प्लेटफॉर्म। अगर आप एक पर्सन स्पेसिफिक सवाल मुझसे करेंगी तो ये जो शख्सियत शामिल हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इनका डेफिनेटली वोट बैंक भी है, बाकी सारे मामलात भी हैं, लेकिन ये विनिंग कैंडिडेट इस वक्त तक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस हलके में नून लीग के मुकाबले में ये विनिंग कैंडिडेट नहीं होंगे। सो इसको हम उस तरह से नहीं कह सकते कि ये एक बहुत बड़ी एक अपेरेंटली नाम उनका बड़ा है, सियासी मकाम उनका बड़ा है, इन शख्सियत का जो बाकी चीज़ें आपने डिफाइन की हैं वो सब अपनी जगह पे मुसल्लिमा है, लेकिन मैं नहीं समझती कि इस हलके की, इस इलाके की जो पावर डायनामिक्स है, जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, जो वोट की डायनामिक्स है, जो बरादरी की डायनामिक्स है, इनको सामने रखते हुए नून लीग के मुकाबले में इन शख्सियत को वोट पड़ सकता है बहरहाल। लेकिन दूसरी चीज़, नून लीग को सबसे बड़ा नुकसान, सबसे पहले उनका बयानिया कोई नहीं है, उनका बयानिया बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल पिट के रह गया जब से वो हुकूमत में आ गए। जब तक अपोजिशन में थे, पंजाब एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट वेव की ग्रिप में था, उस वेव को इमरान खान ने कैश करवा लिया। जब नून लीग अपना वो बयानिया छोड़ के वोट को इज्जत दो, एस्टैब्लिशमेंट को रगड़ा लगाना, उस वक्त आपको पता था नवाज शरीफ टेलीविजन स्क्रीन पे आना बैन हो गए थे, मरियम नवाज तक नहीं आ सकती थी, इंटरव्यूज उनके सब बैन हो गए थे, बात नहीं कर सकते थे। वही सूरत हाल थी जो आज इमरान खान को किसी न किसी हद तक, अभी इमरान खान ने वो फेस नहीं किया जो मुस्लिम लीग नून ने, जो मुस्लिम लीग नून जेरे अताब आई है। इमरान खान साहब की तकरीरें भी चल रही हैं, उनके इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, वो जो भी बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट को गालियां देते हैं, रगड़ा लगाते हैं। अभी भी उन्होंने देख लिया है एस्टैब्लिशमेंट के तेवर के वो उनकी तरफ नहीं आ रही और वो एपॉलिटिकल ही बरकरार है। तो खान साहब ने आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की अपनी सियासी ढोलकी बजाना शुरू कर दी और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को हल्का हल्का जो है आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, एग्जैक्टली मैं इसी पर आ रही थी, मैं जो आप बात कर रही हैं, अब हल्का हल्का स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जो रगड़ा लगाना शुरू किया है, तो एक जुमला मुकम्मल करना चाहूंगी किरण साहिबा। हो रही थी कि मियां साहब वापस नहीं आ रहे, फिर अब ये पता चल रहा है कि मियां साहब इलेक्शन से पहले वापस आ जाएंगे। तो आपको लगता है कि जिस तेजी के साथ मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तकसीम हो रहा है, मियां साहब की वापसी इसे रोक सकती है, इसे वापस ला सकती है?
یہ آپ کا ایک اور لوڈیڈ کوشچن ہے، میں اس سے پہلے اگر جواب اپنا مکمل کر لوں، نون لیگ کو دو چیزوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا، ایک تو بیانیے کا اور دوسرا ان کی پرفارمنس کا۔ پرفارمنس معیشت کے حوالے سے فوڈ انفلیشن کنٹرول نہیں کر پا رہے، معیشت کی بری حالت ہے، ایل سیز نہیں کھل رہی، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، تاجر رو رہے ہیں، ڈالر کی پرائس آپ دیکھ لیں، سردیوں میں لوڈ شیڈنگ، کم از کم ہم میں سے ہم جتنے بھی لوگ اس وقت پینل پہ بیٹھے ہوئے، خاص طور پہ میں اور کرن ناز صاحبہ، آپ ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ سردیوں میں کبھی لوڈ شیڈنگ پچھلے کم از کم 7 8 9 10 سال میں۔ جس نے بھی کریڈٹ لینا ہے چاہے لے لے، نون لیگ نے لینا ہے، عمران خان نے لینا ہے، لیکن گرمیوں میں بھی ختم ہو گئی تھی پچھلے 4 سال مجھے ایک کوئک بریک لینا ہے، بریک لیتی ہوں، بس آتی ہوں، آپ یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ جی غریدہ، آپ بریک سے پہلے بات کر رہی تھی حکمراں جماعت کی، جو حکومت میں آنے کے بعد ان کی اپنی کوئی پالیسی یا کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اب مسلم لیگ نون اپنے ایک بیانیے کے ساتھ آ رہی ہے، یا کہہ لیجیے اپنے پرانے بیانیے کو دوبارہ زندہ کرنے جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ موجودہ تباہی کے ذمہ دار 4 لوگ ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ بیانیہ مسلم لیگ نون کو فائدہ پہنچائے گا یا یہ بھی بیک فائر کرے گا؟ جب عدم اعتماد کامیاب کی تھی پی ڈی ایم نے، نون لیگ پیپلز پارٹی نے عمران خان کے خلاف، تو اس وقت ایک بہت بڑی مات دی تھی عمران خان کو پی ڈی ایم نے، لیکن پی ڈی ایم سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ شہمات ہے، لیکن اس کے بعد سے مسلسل عمران خان شہمات دیے جا رہا ہے پی ڈی ایم کو، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف نون لیگ پیپلز پارٹی سے ہمیشہ ایک سٹیپ اہیڈ ہوتے ہیں۔ اب میں بات کروں گی، جواب دوں گی، آپ کو ایگزامپلز کوٹ کروں گی تو وہ طویل ہو جائے گی، لیکن آپ صرف یہ دیکھیں، جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ نون لیگ کا جو بیانیہ تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا، جس کو پنجاب نے اڈاپٹ کر لیا تھا، پنجاب میں بڑا پاپولر ہو گیا تھا، وہ ختم ہو گیا نون لیگ جب پاور میں آ گئی، اور اس بیانیے کو عمران خان نے کیش کروانا شروع کر دیا۔ اب جب پی ڈی ایم نے دیکھا، خاص طور پہ نون لیگ نے دیکھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ عمران خان کا بہت تیز چل رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ہلکے ہلکے اب جنرل باجوہ کو لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ یہ نون لیگ نے ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ بیانیہ اپنایا ہے، لیکن یہ بیانیہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے اور اس وقت عمران خان ان پہ تنقید کر رہے تھے نام لیے بغیر، خان صاحب میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ نام لے، لیکن بہرحال وہ تنقید کر رہے تھے، نیوٹرل کہہ کے، جانور کہہ کے، میر جعفر کہہ کے، میر صادق کہہ کے، اور فلاں 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 کیا کیا کچھ نہ کہہ کے، لیکن کم از کم وہ ایک سرونگ آفیسر پہ تنقید کر رہے تھے۔ اس وقت یہی نون لیگ ڈیفینڈ کیا کرتی تھی جنرل باجوہ کو، اس وقت آپ ان کی ساری خوبیاں گنوا رہے تھے، اس وقت آپ عمران خان کو لتاڑ رہے تھے، کیونکہ جنرل باجوہ اس وقت سرونگ تھے، آپ گورنمنٹ میں موجود تھے۔ اب جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو نون لیگ کو ان کے اندر تمام برائیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ عمران خان ابھی بھی آپ سے ایک قدم آگے ہیں، وہ ایک قدم آگے بڑھ کے جو اس وقت سٹنگ اسٹیبلشمنٹ ہے اس پہ تنقید کرنے پہ آ گئے ہیں، کیونکہ ظاہر نون لیگ ہمت نہیں کر سکتی، پاکستان پیپلز پارٹی ہمت نہیں کر سکتی، تو یہاں پہ بیانیے کے اعتبار سے عمران خان مسلسل پی ڈی ایم کو شہمات دیے جا رہے ہیں۔ جو چیز عمران خان کی سب سے کمزور تھی وہ ان کی گورننس کی تھی، اس گورننس پہ پی ڈی ایم ایکسپوز کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایکسپوز نہیں کیا جب یہ اپوزیشن میں تھے، اور جب گورنمنٹ میں آئے تو عمران خان کو کیا ایکسپوز کرنا تھا، یہ تو اپنی پرفارمنس اتنی بری دے رہے ہیں کہ لوگ عمران خان کو یاد کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتی ہوں، جی اسی بات کو آگے بڑھاتی ہوں، اور یہ صاحب مسلم لیگ نون نے سر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ یہ بیانیہ بنایا تھا، اور اس کو یقیناً مقبولیت بھی بہت ملی تھی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب ان 4 لوگوں کے لیے ایک بیانیہ بنا کر آ رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو اس بیانیے کو بھی پرانے بیانیے کی طرح مقبولیت ملے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی ناکام رہے گی مسلم لیگ نون کی؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس بیانیے کے لیے آپ کو سب سے پہلے حکومت سے باہر آنا پڑے گا۔ کسی بھی قسم کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ حکومت کے رہ کے نہیں بیان کیا جا سکتا، سمپل سی بات ہے۔ عمران خان نے بیانیہ جو ہے جب حکومت سے باہر آیا تو اس کے بعد اس نے بیانیہ کا آغاز کیا، اور وہ بیانیہ پاپولر ہوا۔ جس وقت مریم نواز صاحبہ حکومت سے باہر تھی، یہ لوگ باہر تھے، اس کا بیانیہ پاپولر تھا۔ لوگوں کو بنیادی طور پر دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے اور کیا بول رہا ہے۔ عمران خان اگر یہی بیان وہاں پر بیٹھتے تو کہتے کہ آپ تو ساتھ ہیں، آپ کیوں کر رہے ہو؟ باہر آیا، اس کا بیانیہ پاپولر ہے، آپ باہر تھے، آپ کو یاد۔ میں آج بھی کہتا ہوں اور اپنی بات پہ قائم ہوں کہ جس دن آپ نے عمران خان کو شکست دی تھی، آپ آگے تھے، اسی دن شہباز شریف اعلان کرتے کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، آپ کم از کم عزت رہ جاتی ہے آپ کی۔
لیکن آپ نے ان 8 مہینوں یا کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات، ہم نے ملک کے لیے قربانی دی تو ہم نے یہ کیا، ہم نے سخت فیصلے کیا. لوگوں کو پتہ ہے یار یہ سیاست ہے، اس سیاست میں ہوتا ہے، سب کرتے ہیں. آپ نے ان کو ڈیفیٹ دی، آپ کو موقع ملتا آپ کو ڈیفیٹ دیتے. یہ بیانیاں کرنے کے لیے آپ کو فوراً باہر آنا پڑے گا، ورنہ بیانیہ نہیں چلے گا. بالکل. اور ابھی جو مزید IMF کے حوالے سے پھر اب جو سخت شرائط کی طرف جانا ہے، سخت فیصلے لینے ہیں، تو پھر تو اور زیادہ اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو بچانا مشکل ہو جائے گا مسلم لیگ نون کے لیے. نہال صاحب یہ ویسے آپ لوگوں نے بہت دیر نہیں کر دی سر ان 4 لوگوں کے خلاف، یہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، آصف سعید کھوسا اور ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے جو بیانیہ بنانے جا رہے ہیں، کافی لیٹ نہیں ہو گئے سر آپ لوگ؟ دیکھیے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اسی بیانیہ پہ مجھے سینٹ کی سیٹ بھی گئی اور مجھے جیل بھی جانا پڑا اور تنقید کا نشانہ بھی بنا. اور اس کے بعد محمد نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں بڑا کھل کر کے 2 ٹوک نام لیا تھا، کردار کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو جواب دینا ہوگا، اس تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں اور آپ کو جواب دینا ہوگا اور عوام آپ سے جواب مانگے گی. آج عوام جواب مانگ رہی ہے. آپ ایک چیز دیکھیے کہ نواز شریف کے اس سگنل کے وجہ سے آج نواز شریف کی بولی عمران خان بھی بولنے لگے. عمران خان صاحب نے اس سے پہلے تو نہیں کہا تھا، وہ تو کہتے تھے کہ یہ سب سے اچھے لوگ ہیں. سر ویسے انہی کی ایکسٹینشن کے لیے آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد مسلم لیگ نون نے سر ووٹ دیا تھا. مجھے یہ یاد ہے مریم صاحبہ نے کہا تھا اسے کہ گناہ ہے، لیکن آپ لوگوں نے ووٹ دیا تھا سر. اور ابھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ان کو پریشان نہیں کریں، ان کو آرام کرنے دیں. جی سر سن تو لینا. مسلم لیگ نون کی جو قیادت تھی حقیقی، محمد نواز شریف صاحب وہ ملک سے باہر تھے، مریم جیل میں تھی. پارلیمانی پارٹی کی سیاست الگ ہوتی ہے اور پارٹی کی سیاست الگ ہوتی ہے. پارلیمانی پارٹی نے شاید وہ فیصلے کیے ہوں گے، ان کے مجبوریاں وہ بہتر جانتے ہیں، مگر نواز شریف صاحب نے ایک دن کے لیے بھی انڈورس نہیں کیا باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن. نواز شریف کے پنے میں نہیں، ڈکشنری میں نہیں ہے ایکسٹینشن دینا. انہوں نے ماضی میں کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دیا، تو آج کیا دیں گے اور آئندہ بھی نہیں دیں گے. اب بات ساری یہ ہے کہ بیانیہ کی بات ٹھیک ہے، بیانیہ کے ساتھ ایک اور چیز ہوتا ہے کردار، اور کردار کے ساتھ پرفارمنس. نواز شریف نے پہلے بھی آپ کو کہا جو کام جو سر آپ بھی ایک سینئر رہنما ہیں اور مسلم لیگ نون کے بہت سارے سینئر رہنما آن ریکارڈ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب کی حمایت یا ان کی اجازت کے بغیر ہم کیسے ووٹ ڈال سکتے تھے. تو آپ یہ بات انشور کرا رہے ہیں سر کہ میاں نواز شریف صاحب رضامند نہیں تھے اور پوری مسلم لیگ نون نے ان کی مرضی کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر جا کے ووٹ دے دیا. اللہ کرے وہ دن آئے کہ آپ میاں نواز شریف کو انٹرویو کر رہی ہو اور آپ ان سے پوچھے گا، آپ ایمان سے اور سچ بتائیں تو وہ سچ بتا دیں گے کہ کیا، کیوں اور کیسے ہوا تھا. اب دیکھیں نا، بعد میں تو آپ کو پتہ ہے تو آپ بتا دیں. بھی قیمت ادا کی، سب نے قیمت ادا کی ہے، سب قیمت ادا کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ یہاں پہ شارٹ سائٹڈ لوگ بات کرتے ہیں. نواز شریف سوچتا ہے اگلے 20 سال کے لیے. نواز شریف 90 میں سوچ رہے تھے کہ ملک میں موٹر وے کا جال بننا چاہیے، ملک میں ایئرپورٹس کی جال بننا چاہیے، ملک میں سادہ سی بات کر رہی ہوں. نون لیگ نے ووٹ دیا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے، نواز شریف صاحب اگری تھے یا نہیں؟ اگر ووٹ دیا تو وہ نامناسب وقت تھا، نامناسب کام کیا تھا، ہم اس پہ فخر نہیں کرتے ہیں. نواز شریف صاحب رضامند تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ میاں صاحب رضامند نہیں تھے. یعنی سر اس وقت میں جو فائدہ مند تھا وہ کیا نا، ہمیں افسوس اس وقت میں جو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند تھا وہ کیا. صحیح، آج بھی نہیں ہے، آئندہ بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی ڈسپینسیبل نہیں ہے. سر آپ تینوں مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا جواب آ گیا، وہ ناظرین نے بھی سن لیا ہے. اب آپ تینوں مہمان میرے ساتھ ہی اگلے سیگمنٹ کی جانب جا رہی ہوں. اعظم خان صاحب جن کی بطور نگراں وزیر اعلیٰ تعیناتی کے بعد خیبر پختونخوا سے محمود خان صاحب کے 4 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہو گیا ہے، جن سے متعلق عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے عثمان بزدار ثابت ہوئے ہیں. عثمان بزدار کی طرح محمود خان بھی اپنے صوبے میں کوئی ایک ایسا میگا پروجیکٹ نہیں لا سکے انتخابات میں جس کو وہ بطور ماڈل پیش کر سکیں. خٹک دور کے کچھ منصوبوں پر ان کے دور میں کام ضرور ہوا، ہیلتھ کارڈ کو ایکسپینڈ کرنے میں بھی ان کا رول کسی حد تک ہے، لیکن ساتھ ہی شدید بد نظمی، بد انتظامی اور مبینہ کرپشن کے الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. محمود خان کے دور حکومت میں خدا کر کے BRT بسز چلی، لیکن سائیکلنگ ٹریک اور منصوبے میں شامل پلازے اب بھی ادھورے ہیں. 49 ارب روپے کی لاگت سے شروع ہونے والا منصوبہ 70 ارب تک جا پہنچا ہے اور پھر آڈٹ رپورٹ میں 50 ارب روپے سے زائد کی بے ضابطگیوں کا پول کھل گیا ہے. FIA نے تحقیقات شروع کی ہیں تو صاف چلی، شفاف چلی کا نعرہ لگانے والی تحریک انصاف عدالت سے اسٹے آرڈر لے کر رکھنا ڈالتی رہی.
محمود خان کو بلین ٹری سونامی منصوبے میں بھی 3.5 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کے الزامات کا سامنا رہا ہے، جس کی خان صاحب کے دور میں رکوائی گئی نیب تحقیقات اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے کہنے پر دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ صحت کارڈ کے ذریعے اربوں روپے خرچ کیے گئے ہیں، اس سے پرائیویٹ اسپتالوں نے تو خوب منافع کمایا ہے، لیکن سرکاری اسپتالوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی ہے۔ تعلیم کے بجٹ میں ہر سال اضافے کے باوجود صوبے کے 1800 جبکہ فاٹا کے 150 سے زائد سرکاری سکولز بند ہو چکے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کا شعبہ بری طرح نظر انداز ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے آبائی علاقے سوات میں 4 نئی یونیورسٹیز کی تعمیر تو شروع کروا دی، لیکن پہلے سے موجود سرکاری جامعات کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تعلیم کو اپنی ترجیح قرار دینے والی تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کے پاس ماہانہ تنخواہ پر سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھرتی کرنے کے لیے پیسے موجود تھے، لیکن یونیورسٹی کے لیے فنڈز دستیاب نہیں تھے۔ ہائیڈل پاور پروجیکٹ 4 سال بعد بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ ارباب نیاز اسٹیڈیم ٹورزم کو اپنا بڑا کارنامہ قرار دینے والے اور سوات سے ہی تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ سوات ایکسپریس فیز 2 کا خواب مکمل نہیں کر سکے۔ پشاور تا ڈی آئی خان ایکسپریس وے کا تو ٹینڈر بھی جاری نہیں ہو سکا ہے۔ پی ٹی آئی صوبے میں 2 بار حکمرانی ملنے کے بعد بھی صرف پشاور کا سیف سٹی پروجیکٹ مکمل نہیں کر سکی، اور اب حال یہ ہے کہ گزشتہ سال صرف پشاور میں ہی 2500 سے زائد جرائم رپورٹ ہوئے ہیں۔ کالعدم تنظیمیں دوبارہ منظم ہوئی ہیں۔ حال ہی میں بنو میں سی ٹی ڈی مرکز پر حملہ ہوا تو یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ مرکز کرائے کی بلڈنگ میں ہے اور صرف 2 کروڑ روپے سے تعمیر ہونے والے مرکز کے لیے حکومت کے پاس رقم ہی نہیں ہے۔ نیکٹر رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی کو کوئی مراعات حاصل نہیں ہے، شہداء پیکج کے لیے مناسب رقم نہیں ہے۔ سی ٹی ڈی پنجاب اور سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کی تنخواہوں میں 70% کا ڈفرنس ہے۔ 4 سالوں میں محمود خان اسمبلی میں کم اور بنی گالہ میں زیادہ دکھائی دیے ہیں۔ 4 سال میں صرف گنتی کیجئے گا ذرا 9 بار، صرف 9 بار اسمبلی میں حاضری لگائی ہے۔ ایک دن جناب آئے تھے ایم پی اے کا حلف لینے، دوسری دفعہ وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہوا جب آئے تھے، 4 بجٹ اجلاس میں آئے، باقی 3 وزراء 3 جو روز تھے اس کے علاوہ ہیں۔ ایسی کارکردگی کا دفاع شاید اس قدر مشکل کام تھا ناظرین کہ وزیر اعلیٰ کو 4 بار اپنے ترجمان تبدیل کرنے پڑے۔ صوبائی کیبنٹ میں بھی 32 مرتبہ رد و بدل کیا گیا۔ اس دور میں صرف کیبنٹ ہی نہیں، پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت میں بھی شدید اختلافات رہے۔ لیاقت خٹک، ناصر موسیٰ زئی سمیت کئی اہم رہنما پارٹی چھوڑ گئے۔ صوبے میں 2/3 اکثریت اور اپنی حکومت موجود تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن ہار گئی۔ پشاور، بنو، کوہاٹ اور مردان کے میئرشپ ہاتھ سے نکل گئی۔ بے اختیار وزیر اعلیٰ سمجھے جانے والے محمود خان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ ان کی حکومت کے معاملات پرویز خٹک صاحب، اعظم خان، علی امین گنڈا پور اور شہاب شاہ کنٹرول کرتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جو نگراں وزیر اعلیٰ کا معاملہ ہے، ان کے انتخاب کا معاملہ ہے، یہ بھی پرویز خٹک صاحب کی مداخلت کے بعد حل ہوا ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ وہ اپنی قیادت کے وفادار رہے۔ خان صاحب کے جلسے ہوں یا وفاق کی طرف لانگ مارچ ہو، صوبائی وسائل سے بھرپور کمک فراہم کی گئی ہے۔ جاتے جاتے سرکاری ہیلی کاپٹر کے بے دریغ استعمال کو بھی قانونی تحفظ، قانونی شیلٹر فراہم کر کے گئے تاکہ آگے چل کر یہ معاملہ تحریک انصاف کے گلے نہ پڑ سکے۔ نیب ریکارڈ کے مطابق خان صاحب تقریباً 700 گھنٹے خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرتے رہے ہیں۔ اب جبکہ پرویز خٹک کے بھائی، بھتیجے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے سٹنگ ایم این اے ساتھیوں سمیت جے یو آئی فے میں شامل ہو رہے ہیں، زرداری صاحب ناراض دوستوں کو منا رہے ہیں، بھی اپنی حکومت بنانے کے ارادے ظاہر کر رہے ہیں، تو کیا 2018 میں کے پی کے سے 2/3 اکثریت حاصل کرنے والی پی ٹی آئی اپنی پوزیشن برقرار رکھ پائے گی، یا کراچی کی طرح یہاں بھی پی ٹی آئی کسی سرپرائز کا انتظار کرے؟ اور یہ جو پورا میں نے بایو ڈیٹا بتایا ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور خاص طور پہ محمود خان صاحب کا دور اقتدار، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ اور جو کچھ کراچی میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کارکردگی پلس اندر عثمان بزدار ان کے پی کے، تو یہ ایفیکٹ آئے گا آنے والے الیکشنز میں؟ کے پی کے پی ٹی آئی کو اس کا انتظار کرنا پڑے گا؟ اور یہ صاحب دیکھیں، یہ عثمان بزدار کی اپنے ایگزامپل تھی نا، عثمان بزدار پنجاب میں تھا، کیا اس کا ایفیکٹ پنجاب میں آیا؟ 17 سیٹیں بڑی بری طرح ہارے۔ وہ سیٹیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیٹیں تھیں، جو کہ چن کے دی گئی تھیں عمران خان صاحب کو، ایسی سیٹیں جن کے اوپر کبھی وہ پیپلز پارٹی کو تحفے میں دیتے تھے، اس کی حکومت بنتی تھی، جب وہ اس کو دیتے تھے نون لیگ کو، اس کی حکومت بننا کرتی تھی۔ پھر 7 سیٹوں میں عمران خان پھر دوبارہ لڑا۔ کیا
क्या उसको इफेक्ट आया? जहां तक कराची का ताल्लुक है, कराची का पीटीआई का फैक्टर अभी भी आपको नजर आ रहा है, वो बिल्कुल, और एक तो पीटीआई की अपनी तंजीम की, बाकी मल्टी पर्पज फैक्टर है उसके अंदर, कराची की फिजा, बाकी चीजें। लेकिन इन दोनों के ऊपर मैंने पहले भी कहा कि ये इफेक्ट उस वक्त होते थे 10 अप्रैल से पहले, ये तज्जिए बहुत जबरदस्त नजर आते थे, हमें भी नजर आते थे। हम समझते थे कि इमरान खान अगली दफा नहीं आ सकेगा, लेकिन जो गलती पीडीएम कर चुकी है उसका कोई मदावा है ही नहीं है। अब ये तमाम तर आपके तज्जिए बेमानी हो गए हैं। वहां पर पंजाब में आप उस्मान बुज़दार के इससे डबल तज्जिए निकाल देंगे, लेकिन क्या पंजाब में पीटीआई हार जाएगी? आप जरा सा भी किसी भी कॉमन सी सूरत में देखें, यही कैफियत खैबर पख्तूनख्वा की सूरत है। जब वो इलेक्शन हारे थे, वो गवर्नमेंट में थे, उनकी डिक्लाइन थी, वो सब कुछ हो रहा था। एक साल सब्र कर लेते, इमरान खान साहब जो थे किस्सा मादी बन जाते, लेकिन सब्र हुआ नहीं। अब ये तज्जिए जो है ना, ये तज्जिए 1 साल पुराने तज्जिए हो चुके हुए हैं, सारे तज्जिए इसी तरह के। अब जो सिचुएशन बनेगी वो 10 अप्रैल के बाद वाली बनेगी। ठीक ठीक सही। गरीदा साहिबा, उस्मान बुज़दार की तरह महमूद खान भी जो कारकर्दगी हम देख रहे हैं, वो बड़े बड़े मजबूत उम्मीदवार थे जिनको साइडलाइन करके महमूद खान साहब को वजारत आला दी गई थी। आप समझते हैं कि वो इंसाफ कर सके अपने ओहदे के साथ? इस वक्त जबकि हम बात कर रहे हैं किरण नाज साहिबा, सो असल जो जंग होगी ना मुकाबले की, वोट के मुकाबले की, इलेक्शन के मुकाबले की, वो पंजाब में हमें नजर आएगी। सिंध का मामला, कराची समेत पूरे सिंध का मामला, पीपल्स पार्टी वहां पे बहुत मजबूत आपको नजर आएगी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का तो आप पत्ता साफ होते हुए आम इंतखाबात में खुद अपनी आंखों से देखेंगी। खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर भी आज जबकि हम बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा मुझे दोबारा तीसरी बार इमरान खान की तरफ जाता हुआ नहीं नजर आ रहा। वहां पर हमें एक मिक्स प्लेट नजर आएगी, एक खिचड़ी पकी हुई नजर आएगी, जिसमें JUI फे का हमें एक ज्यादा किरदार नजर आएगा, बड़ा अच्छा। कीप इन माइंड कि JUI फे ने बड़ा टफ टाइम दिया जो बल्दियाती इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में हुए। पेशावर में मेयर इस वक्त JUI फे का है, तो ये चीजें ग्राउंड रियलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोकल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में, लोकल गवर्नमेंट सिंध में, इसने ट्रेंड सेट कर दिया था कि आम इंतखाबात में सूबा किसके पास जा सकता है। तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बुरी कारकर्दगी के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं आज इस वक्त जबकि हम बात कर रहे हैं। वहां पे एक मिक्स प्लेट आपको नजर आएगी। JUI फे कुछ इलाकों में मजबूत होगी, ANP कुछ इलाकों में मजबूत होगी, पीपल्स पार्टी कुछ इलाकों में मजबूत होगी। तो असल जंग आपको पंजाब में होती हुई नजर आएगी। 17 जुलाई को क्या हुआ, 10 अक्टूबर को क्या हुआ, उसमें इमरान खान साहब का कोई बहुत बड़ा सियासी तीर नहीं चला था, उसमें असल कमजोरी नून लीग की थी। 17 जुलाई को उन लोगों को वोट दिया जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने लोग थे ही नहीं, जिनको इमरान खान लोटे कह रहे थे। सो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। आपके नून लीग के अपने लोग नाराज हो गए। उसी हलके में जिस नून के बंदे को नहीं मिला था टिकट, उसने कैंपेन नहीं की, जाहिर है अपने मुकाबले पे जो PTI का साबिका बंदा था। इसी तरह से 10 अक्टूबर को जो हुआ, मुस्लिम लीग नून की अपनी खामियां थी, कैंपेन तो की ही नहीं। शजरा मनसब आप देख लें जो उन्होंने ननकाना साहब में कितनी जबरदस्त अपने बलबूते पे उस खातून ने जो है वो कैंपेन लड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद और बस अब हालात ये है, अब सिचुएशन ये है कि जो कौमी असेंबली में नशिस्तें खाली हो रही हैं उस पर भी हाथ उठा दिए हैं कि हम खेलेंगे ही नहीं। तो वो अब ये शिकस्त का खौफ है या क्या सिलसिला है? बट ये तो कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान तरीके फायदा नहीं है। नहीं किरण साहिबा, फायदा नहीं है ना, क्योंकि आगे जनरल इलेक्शंस आना है। तो उन हलकों में अगर MNAs अभी करोड़ों लगा देंगे तो फिर जनरल इलेक्शन में क्या वो दोबारा लगाएंगे? तो ये इस तरह से होता नहीं है ना। इसलिए PDM की ये मूव बड़ी सोच समझ के है। और क्या आम इंतखाबात में नून लीग कहती है कि तमाम 342 सीटों पे क्या इमरान खान खुद लड़ेंगे? अभी भी क्या 70 सीटों पे इमरान खान साहब खुद लड़ेंगे? ये तो आपकी सोच तस्लीम नहीं करती ना। और एक लास्ट पॉइंट कि खान साहब की नाअहली तो यकीनी नजर आ रही है। अगर खान साहब ना अहल हो जाते हैं, जो कि यकीनी नजर आ रहा है, तो फिर जाहिर है PTI को पता है कि वो अगली टर्म के लिए आई हैव टू क्लोज। मुझे उससे पहले निहाल साहब का एक कमेंट शामिल करना है। निहाल साहब, मैंने पूरी कारकर्दगी बताई है और खान साहब के पास कारकर्दगी के बताने के लिए कुछ नहीं है, बयानिया उनका बड़ा सेल हो रहा है इस वक्त। आपसे पूछती हूँ, 9.5 साल आप KPK गवर्नमेंट को देखते हैं, तो सर आप क्या समझते हैं कौन ज्यादा बेहतर KPK के लिए वजीर आला था? परवेज खटक साहब को रेट करते हैं या महमूद खान को रेट करते हैं? सर निहाल साहब।
غالباً نہال ہاشمی صاحب کو آواز نہیں آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. نہال صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور یہ مقبول جان صاحب موجود تھے, غریدہ صاحبہ آپ موجود تھیں ساتھ, اور جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کا مکمل ہم نے سلسلہ دیکھا تو اس میں نظر آتا ہے کہ کارکردگی دکھانے کے لیے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سچویشن ناظرین کچھ یہ ہے کہ 2008 کے سنگین مالیاتی بحران کے بعد دنیا ایک اور مشکل معاشی بحران کے در پر ہے. بڑی معیشتوں سے لے کر چھوٹی معاشی قوتوں تک آہستہ آہستہ سب قرض کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں. ہر کسی کے صرف ایک ہی پالیسی ہے, پہلے سے لیے گئے قرض کو اتارنے کے لیے مزید قرض لیا جائے. سپر پاور امریکہ ہو, طاقتور جاپان ہو یا تباہ حال معیشت کا حامل پاکستان ہو, ہر طرف ڈیفالٹ کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں. دنیا پر راج کرنے والا سپر پاور امریکہ قرض لینے کی آخری حد کو بھی چھو چکا ہے. اس وقت امریکہ 31 کھرب ڈالر سے زائد کا قرضدار ہے اور معیشت کو چلانے کے لیے مزید قرض لینے کا خواہاں ہے. لیکن امریکہ اس وقت تک مزید قرض نہیں لے سکتا جب تک امریکی ایوان نمائندگان قرض کی موجودہ حد بڑھانے پر تیار نہ ہو جائیں. ویسے میں امریکی وزارت خزانہ نے فوری طور پر ہنگامی اقدامات اٹھاتے ہوئے پوسٹل سروس ریٹائرڈ ہیلتھ بینیفٹ فنڈ, سول سروس ریٹائرمنٹ اینڈ ڈسیبلٹی فنڈ کے لیے قرض جاری کرنے کو جون تک کے لیے روک دیا ہے. وزارت خزانہ کے یہ اقدامات امریکی صدر جو بائیڈن کی مشکلات کو کم تو ضرور کریں گے لیکن بالکل ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ انہیں ہر صورت ایوان نمائندگان سے قرض کی حد میں اضافے کی منظوری لینی پڑے گی. جہاں اس وقت ان کے مخالفین ریپبلکنز کا راج ہے اور وہ قرض لینے کے بجائے اخراجات کو کم کرنے پر زور دے رہے ہیں. اگر امریکہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کا اثر صرف امریکہ تک تو محدود نہیں رہے گا, اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا. ڈالر کی حکمرانی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. جاپان جو معاشی طور پر اتنا مضبوط ہے کہ عالمی سرمایہ دار بھی اپنی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے کے لیے اس کا رخ کرتے ہیں. دوسری جنگ عظیم میں ایٹم بم کا سامنا کرنے کے بعد نہ صرف اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے جاپان, بلکہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو کر سب کے لیے رول ماڈل بھی بنا ہے. لیکن جاپان کے پہاڑ جیسے قرضے بھی دنیا کے لیے ایک مثال ہی ہیں. جاپان اس وقت 9.2 کھرب امریکی ڈالر کا قرضدار ہے. جاپان کے قرضوں کا یہ حجم اس کی جی ڈی پی کا 286% ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں امریکی قرضوں کا حجم جی ڈی پی کا 98% ہے اور پاکستان کے قرضوں کا حجم جی ڈی پی کا تقریباً 90% ہے. پاکستان کا قرض ناظرین اس وقت تقریباً 127 ارب ڈالرز ہے اور پاکستان اپنے پرانے قرضوں کی ادائیگی کے لیے آئی ایم ایف سے مزید قرض لینے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے, جس کے باعث پاکستان کی معیشت مشکلات کا شکار ہے اور کئی جانب سے ڈیفالٹ کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. صرف 9 مہینے پہلے پاکستان کا دوست ملک شری لنکا بیرونی قرضوں کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ڈیفالٹ کر گیا تھا. افریقی ممالک زیمبیا نومبر اور گھانا دسمبر میں وقت پر ادائیگیاں نہ کرنے کی وجہ سے ڈیفالٹ کر چکے ہیں. 1960 سے لے کر اپنے 150 ممالک دیوالیہ ہو چکے ہیں اور اقوام متحدہ کے گلوبل ڈیولپمنٹ پروگرام کے چیف ان کے مطابق اس وقت بھی ان کی فہرست میں 54 ایسے ممالک ہیں جو دیوالیے کے قریب ہیں. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے بھی نم آنکھوں کے ساتھ استعفیٰ دیا ہے اور اس کی ایک وجہ معاشی صورتحال بھی بتائی جا رہی ہے. کووڈ کے باعث سست رفتار معیشت, روس یوکرین جنگ سے توانائی کا بحران, فوڈ سیکورٹی, مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی, قرضوں کا پہاڑ نہ صرف ترقی پذیر بلکہ ترقی یافتہ ممالک کی معیشتوں پر بھی بڑا بھاری پڑا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. اللہ نے کے پاس.